بہادر شاہ ظفر 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر ان کے سامنے تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ میجر ہڈسن نے ان کے چاروں لڑکوں مرزا غلام، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا۔ میجر ہڈسن نے سبھی چاروں صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں کے تئیں جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ عہد کو جاری رکھا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کے دھاڑ کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کی داستان کے لیے 1857 کی پہلی ہندوستانی جنگ کی اگوائی کی۔ انگریز سیناپتی نے انہیں دھوکے سے قتل کرنے کے لیے بلوایا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 1857 میں تخت پوشی کے وقت انہیں ابو ظفر کے بدلے ابو ظفر محمد سراج الدین بہار شاہ غازی نام ملا تھا۔ ان کی حکومت ڈھنگ عالم سے پالم تک ہی مانا جاتا تھا۔ وہ نام ماگ کے دہلی کے چیئرمین تھے اور اصل حکومت انگریزوں کے پاس تھی۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی زبان کے ساتھ گھڑسواری، تلوار بازی، تیر اندازی اور بندوق چلانے کی کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک اچھے صوفی درشن کے جانکار فارسی میان سولیخن میں ادیب وشار تھے۔ وہ 1857 تک حکومت کے کام کاج سنبھالتے رہے۔ انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعہ مقدمہ چلایا۔ مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت بہت زیادہ ظلم آمیز تھے اور قانون عام ہونے کے باوجود انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو مجرم اور خاطی قرار دیا اور ملک سے نکالنے کا جرمانہ دیا۔ بے چارگی، ملک دوست، دیندار، بزرگ 82 سال ہندوستان دھرتی ماں کے لاڈلے بہادر شاہ ظفر پر حیرت انگیز مقدمہ سونپا۔ اکتوبر 1858 میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا گیا۔ اس طرح دیش ایک محب وطن نے ملک سے دور رہ کر بھی ملک کی آزادی کے لیے خود کو قربان کرتے ہوئے اپنے قلم سے آزادی کی لڑائی کو جاری رکھا۔ اس دوران انہوں نے جو غزلیں لکھیں وہ اپنی مہارت اور ترقی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے متوالوں کے دلوں میں کشادہ جگہ رکھتی ہیں۔ رنگون میں 6 نومبر 1862 کو اس آخری مغل خاندان 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے رہبر نے اپنی جان نچھاور کر دی۔